قول ہے جس کو ہم اکثر دہراتے رہتے ہیں جی کہ معاشرے کفر پہ قائم رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی پہ قائم نہیں رہ سکتے. تو سستا اور فوری انصاف بہرحال ایک آرزو ہے جو پل رہی ہے لوگوں کے دلوں میں، لیکن ہماری عدلیہ کا مسئلہ کچھ اور بھی تھا اور شاید رہے ابھی کچھ دن، کہ وہ عوام کی نگاہوں میں جو اعتبار اور وقار ہونا چاہیے عدلیہ جی کا، وہ اس سے محروم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اس کے بارے میں یہ تاثر سال ہا سال سے بڑا گہرا ہو گیا تھا. جسٹس منیر کے فیصلے سے لے کے اب تک کے تمام فیصلوں میں، جسٹس ڈوگر صاحب کے فیصلے تک، جو 60 سال کی تاریخ ہماری ہے، کہ عدلیہ نے ہمیشہ نظریہ ضرورت کی آڑ لے کر آمروں کا ساتھ دیا اور جمہوریت کا گلا گھونٹا. جی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر ڈکٹیٹر 2 ٹرکوں کے زور پہ آتا ہے اور پھر اپنی بنائی ہوئی عدلیہ کے زور پر وہ 10-10 12-12 سال تک حکومتیں کرتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے جو عدلیہ سے منسوب ہو کے رہ گیا ہے. عدلیہ کو پہلے تو اس آشوب سے نکلنا ہوگا. جی سستا اور فوری انصاف یقیناً عام آدمی کی آرزو ہے، لیکن ملک ایک نظام کے تحت چلتا ہے، آئین کے تحت چلتا ہے، قانون کی بالادستی کے تحت چلتا ہے. جو عدلیہ ان عناصر ترکیبی کا تحفظ نہ کر سکے، وہ سستا اور فوری انصاف بھی نہیں دے سکتی. تو گویا اس آپ لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی اور حکومت کے اوپر بھی اور تمام سٹیک ہولڈرز پر، کہ اب ایک ایسا نظام مرتب کیا جائے جس نظام کے تحت یہ سستا اور فوری انصاف جو ہے یہ فراہم ہو سکے، سپریم کورٹ لیول پر بھی، ہائی کورٹ لیول پر بھی، اور میں کہوں گا تحصیل اور ضلع کے لیول پر بھی؟ میں پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ملک صاحب کہ سستا اور فوری انصاف ہماری عدلیہ کی ذمہ داریوں کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن ہماری عدلیہ کا بنیادی کام، پہلا کام یہ ہے کہ وہ آمریت کے سامنے دیوار کھڑی کرے، آئین کا تحفظ کرے، آمروں کا راستہ روکے، پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنائے، جمہوریت کا دفاع کرے اور نظریہ ضرورت کو دفن کر کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے. جو آپ سستے اور فوری انصاف کی بات کرتے ہیں، یہ عموماً تھانوں، کچہریوں اور تحصیل اور ضلع لیول کی عدالتوں تک کے مسائل ہوتے ہیں. ان کاموں کے لیے بہت کم لوگ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پہ پہنچتے ہیں. ان بڑی عدالتوں کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ قانون اور آئین کی عملداری کو یقینی بنائے. آپ نے جو یہ کہا کہ موجودہ عدلیہ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، تو میں اس سے کامل اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ 2 سال کی طویل جدوجہد کے بعد جسٹس افتخار محمد چودھری اور دیگر معزول جج صاحبان بحال ہوئے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اب کوئی الجھن اس میں باقی نہیں رہی. تو اس کے بعد جب اتنی طویل جدوجہد عوام نے کی ہے، ان کے کچھ خواب ہیں، ان کی کچھ آرزویں ہیں، ان کی کچھ تمنائیں ہیں، تو اب جب کہ آج یا کل جناب افتخار محمد چودھری کے گھر پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آرزو کے مطابق پاکستان کا پرچم لہرا دیا جائے گا، تو اس کے بعد ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ انصاف کی بارگاہوں پر عدل کا پرچم لہرائیں اور تمام آلائشوں کو، تمام چیزوں کو ان سے بالاتر ہو کر کہ کس نے ان کا ساتھ دیا، کس نے ان کی مخالفت کی، کون ان کے لیے جلوس نکال رہا تھا، کون ان کے خلاف دلائل تراش رہا تھا، اب وہ ان چیزوں سے ماورا ہو جائیں، بہت بلند ہو جائیں. قوم نے انہیں ایک ایسے منصب پہ بٹھایا ہے، اور میں پاکستان کی تاریخ تو کیا، میں عالمی تاریخ میں بھی ایسا نہیں سمجھتا، کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھتا کہ اس قوم نے سال ہا سال تک کسی جج کے لیے یہ قربانیاں دی ہوں، اس کے لیے جدوجہد کی ہو، اس کے لیے خون دیا ہو. تو بلا شبہ نئی عدلیہ کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اور اسے بالکل تنی رسی پہ چلتے ہوئے بے لاگ انصاف کو یقینی بنانا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا جناب عرفان صدیقی صاحب، ہمارے ساتھ لائن پر تھے، اور یقیناً اس گفتگو کا حاصل اگر ہم یہ کہیں تو ہم تمام پاکستانی اس دن نہ صرف خوش ہیں بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں. جیسے کہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں یا خصوصاً پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ان کی نظر میں نہیں ہے جس طرح سے کسی ایک قوم نے ایک عدل اور انصاف کے جو سمبل تھے چیف جسٹس صاحب، ان کی بحالی کے لیے